الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا آزمانے کے لیے۔ سورۃ ملک کے آغاز میں ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ایبسولوٹ سوورن ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، خاص طور پر انڈیویجولز کے لیے، افراد کے لیے، اجتماعیت کے لیے۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ قوموں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے، جبکہ افراد کے اعمال کا اصل حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں جب کوئی انڈیویجول حد سے گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو چیلنج کرتا ہے، تو سم ٹائمز، ہمیشہ نہیں، سم ٹائمز اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دیتا ہے، کچل کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں بڑے بڑے قارون، بڑے فرعون، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز، اللہ تعالیٰ کے باغی آئے چلے گئے، لیکن اس دنیا میں ان کا محاسبہ نہیں ہوا، اور وہاں بھی اصل حیثیت جو ہوتی ہے اسی امتحان کی ہوتی ہے کہ ان کا بھی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیارات دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور وہ اس طاقت کے استعمال سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعی ظالم ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے کہ کسی شخص کے کوئی عمل کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا حرکت کرتا ہے، یہ کیسی کام کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا دل کیا ہے، اس کا اندر کیا ہے، اس کا باہر کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورۃ ابراہیم میں آئے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا یقیناً تو جانتا ہے جو کچھ ہم دل میں چھپاتے ہیں یا جو کچھ ہم اعلانیہ کہتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین میں کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے نوع انسانی پر کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی جزا تو صرف نیک ارادے ہی پر دینا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بالفعل نیکی کر سکے یا نہ کر سکے، اچھی نیت کرنے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، نیکی کا ارادہ کرنے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی غفاری، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کی شفقت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کی نیت سے برائی کا کھاتا نہیں کھولتا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ
وہ اپنے اندر کا جو خبث باطن ہے، اس کے اندر جو گندگی ہے، اس کو ظاہر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور سزا دے سکے۔ بڑی خوبصورت دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش کا تختہ نہ بنا۔ وہ جیسے میڈیکل سائنس میں جو تجربات ہوتے ہیں دوائیوں کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جانوروں پر ہوتے ہیں، چوہوں پر ہوتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے جانوروں کے اوپر وہ تجربات ہوتے ہیں، تو ان کو گنی پگز کہا جاتا ہے کہ کسی دوائی کو آزمانے کے لیے، کسی زہر کو آزمانے کے لیے تو کوئی زندہ جان بھی تو چاہیے نا، جس پر آپ وہ دوائی اس کے اندر انجیکٹ کریں یا زہر اس کے اندر انجیکٹ کریں اور اس کا اثر دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ظالموں کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کتنے ظالم ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ انسان چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے آگے ڈالے تاکہ ان کا ظلم، ان کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی تو ان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کتنے ظالم ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن وہاں آزمائش سے مراد یہ ہے کہ تو ثبوت چاہتا ہے کہ تاکہ ان کو سزا مل سکے، تو اس کے لیے کوئی انسان چاہیے، یا اے اللہ وہ ہم نہ ہوں، کوئی اور ہوا کرے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ہے اس کا ایک مظہر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کے سامنے کچھ انسان ڈالتا ہے، یعنی ان کو اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ ان پر ظلم کر سکیں۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے افراد کے لیے، لیکن بحیثیت مجموعی انڈیویجول کا حساب آخرت میں ہوگا، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ کے اس حساب کتاب میں فیل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو مغفرت نہیں ملے گی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، اور ان میں سے بھی جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے معاف کر دے، اور جو لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی انہیں کوئی اور لالچ دے کر کہ تم نے یہ لینا ہے، جنت لینی ہے یا اس سے بدلہ لینا ہے، تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہے کہ نہیں جی میں تو معاف نہیں کروں گا، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ تو وہ انڈیویجول کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن بالعموم کیا ہے کہ افراد کا حساب آخرت میں، البتہ قوموں کا حساب جو ہے وہ دنیا میں ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو یوں کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف۔ کہ قومیں، جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی راست بازی کو اختیار کرتی ہے، اچھے اخلاق کو اختیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سربلند کرتا ہے۔ اور جب کوئی قوم بد اخلاقی پر اتر آتی ہے مجموعی طور پر، ایک ہے کچھ افراد جو ہیں وہ بد اخلاقی پر آئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نہیں، پوری کی پوری قوم بحیثیت مجموعی ظلم پر اتر آئے، زیادتی پر اتر آئے، بددیانتی پر اتر آئے، دھوکہ دہی کو شعار بنا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ پھر چلتی ہے۔ وہ مشہور ہے جو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کہ جب وہ ظالم جو ہیں وہ اپنے ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر انہیں اللہ کی لاٹھی اٹھتی ہوئی بھی نظر نہیں آتی، اور پھر ڈائریکٹلی وہ ان پر چل جاتی ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی دنیا، ہاں ایک پہلو یہ بھی بلکہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں پھر عام افراد کا معاملہ اور ہے اور اللہ کے رسولوں کا معاملہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے تعین کے ساتھ کسی فرد یا کسی قوم یا کسی خاندان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور پھر اس شخص یا اس قوم یا اس فرد، اس کمیونٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ وہ انہیں اللہ کا رسول مان لیں، لیکن جب بار بار کے مواقع کو بھی انہوں نے ضائع کیا، بلکہ الٹا تدبیر کی اور اللہ کے رسولوں کی جان کے درپے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں ہلاکت سے دوچار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام،
ان کے ذاتی کیریکٹر پر کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا. عام لوگ شاید ان کو نبی میں مانتے ہوں، لیکن ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ خود سنی نہ لوگوں کو سننے دی. کمپیریزن ہوا، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام جو بات کہہ رہے تھے انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بلا رہے تھے، مغفرت کی طرف بلا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ سردار تھے. لیکن قوم نے آپٹ کیا کیا؟ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اون نہیں کیا، انہیں آپٹ نہیں کیا، انہیں سرداروں کی باتوں کو اون کیا، انہی کو آپٹ کیا. ان کا آپشن کیا تھا کہ وی وانٹ دیم، وی وانٹ ٹو جوائن دیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دفع ہو جاؤ. تو پوری کی پوری قوم سوائے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی. یہی معاملہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوا کہ قوم کے سرداروں نے تقاضا کیا، یعنی بظاہر قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو. تم اللہ کے رسول ہو نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو جو پریگننٹ ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں تیرا سچا نبی ہوں، تو وہ نشانی دکھا دے انہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی دکھا دی اور لوگوں کے سامنے اس پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہوئی. باہر آتے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننا تو تھا نہیں مانا. اب وہ اونٹنی ان کے لیے عذاب بن گئی اسی دن سے. وہ عام اونٹنی تو نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. لیکن جب وہ پھر چرنے کو آتی تھی تو وہ کھیتوں کے کھیت چر جاتی تھی اور سب ہریاول جو تھی وہ ختم کر دیتی تھی. اور پینے پہ آتی تھی کہ گھاٹ کے گھاٹ جو تھے پانی کے وہ خشک کر دیتی تھی. عذاب تو ہو گیا نا. اب ان کے اپنے جانوروں کے لیے کچھ پانی نہیں بچتا تھا اور ان کے چرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں بچتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہ بھئی صالح، وہ تمہاری اونٹنی کہتے تھے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حالانکہ وہ تو اللہ کی بھیجی ہوئی ایک نشانی تھی. بھئی صالح، بھئی ہمارے ساتھ طے کرو، ایک دن تمہاری اونٹنی چرے گی، ایک دن ہمارے جانور چریں گے. ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن ہمارے جانور پانی پیئیں گے. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ اگر وہ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی وہ کوئی چارہ چھوڑے گی تو اگلے دن کو ان کے جانور چریں گے، وہ کوئی پانی کا گھونٹ چھوڑے گی تو اگلے دن وہ پیئیں گے. بہت تنگ ہوئے، بہت پریشان ہوئے. آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس اونٹنی کو مار دینا چاہیے. حضرت صالح علیہ السلام نے وارن کیا، بعد آ جاؤ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس اونٹنی کو ہاتھ لگانے سے بھی بچو اور اس کی پانی کی باری میں بھی کوئی ڈنڈی نہ مارو. جس دن اس کی باری ہے اس دن تمہارے جانور نہیں آنے چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اندر سے سارے ڈرتے تھے. عوام کو بے شک کوئی شک ہو، لیکن سرداروں کو کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، حضرت صالح اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہ ایک عجیب سی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. یعنی جب انہوں نے اونٹنی کا تقاضا کیا تھا، جو ہی میں اونٹنی نظر آئی تھی اسی وقت وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو سب معاملہ کلیئر ہو جاتا. لیکن انہیں تو ماننا تھا ہی نہیں. انہیں نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. تو اندر سے وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ ظالم رسولوں کا انکار کرنے والے ڈر بھی رہے ہوتے تھے ہمیشہ اندر سے. لیکن اس کے باوجود بس ایسی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ایسی تیسی کر دیں گے، ہم ایک کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈمبل لیں گے. وہی کیفیت جو ہے وہاں پر ہوئی. تو اندر سے ڈرتے تھے. لیکن ایک سردار جو تھا، جو ان میں سے سب سے زیادہ ظلم میں بڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مجھے دو تلوار. اور اونٹنی سامنے سے آ رہی تھی، اس نے ان کی ایک وار میں اس کی دونوں اگلی ٹانگیں کاٹ دی. اب جو ہی وہ اونٹنی قتل ہوئی تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے وارن کر دیا کہ اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اور وہی ہوا.
عذاب آ گیا، اور وہ اپنے گھروں میں، یہ ان کے گھر بھی ایسے تھے کہ جو پہاڑوں کو کارو کر کے اندر بنائے گئے تھے، یعنی آج کی زبان میں کہیں تو بم پروف گھر تھے، لیکن ایک زور کی آواز آئی اور دھماکہ ہوا اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کہاں سے آتا ہے؟ یہ نو آئیڈیا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معاملہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ اور ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے اندر بھی تقسیم ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، اور غیر اہل کتاب جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا معاملہ اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا معاملہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلند کرے گا اور بہت سی قوموں کو زمین پر دے مارے گا۔ تو اس کتاب کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے ہمارے پاس، جو اسے اون کرے گا، جو اس کو عزت دے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت دے گا۔ اور وہ مسلمان کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ماننے کے باوجود کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھنے اور ماننے کے تسلیم کرنے کے باوجود اسے پیٹھ دکھائیں گے، اس سے بے رخی برتیں گے، اس کو پس پشت ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انہیں ذلیل کرے گا۔ آج ہم اگر نقشہ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی جو اس وقت تصویر ہے وہ یہی نقشہ پیش کر رہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے والے، بلکہ آخری رسول ماننے والے ہیں، اور قرآن مجید کو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن اون کرنے کے باوجود، ماننے کے باوجود ہم عملی طور پر انہیں ڈسون کرتے ہیں۔ لہذا ہم سزا کے مستحق ہیں۔ ایک سزا جو ہمیں مل رہی ہے، آج دنیا میں عزت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ہمارے کچھ ممالک کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کوئی یوں سمجھیے کہ پون صدی سے تیل کی دولت عطا کی، تو ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود یہ عیاشیوں میں اس پیسے کو اڑا رہے ہیں اور غیر مسلموں کے پاؤں چاٹ رہے ہیں، ان کے سامنے منتیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تذلیل کی ایک شکل ہے کہ جو مستقل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی غیر مسلموں کو جب موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام بھی کرتے ہیں۔ بوسنیا کو دیکھ لیں، پھر شام میں کیا کچھ ہوا ہے وہ دیکھ لیں، اور 9/11 کے بعد تو گویا کھلے عام غیر مسلموں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا کو شروع کیا ہے۔ یعنی عراق پر حملہ، افغانستان پر حملہ، یہ دونوں حملے تو وہ ہیں کہ جو باقاعدہ اقوام متحدہ کی سینکشن کے ساتھ کیے گئے، اور اب فلسطینیوں کی شامت آ رہی ہے، اور اس فلسطینیوں کی جو شامت آ رہی ہے اس میں بھی مصر اور سعودی عرب بھرپور تعاون کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔
فلسطینیوں کو مارنے کے لیے، ان کے قتل عام کے لیے، ان کو دبانے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ اور پھر مسلمان ممالک کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، پھر مسلمان عوام کا ایک دوسرے سے لڑنا، فرقہ بندی، پھر ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنا. اچھا، یہ بنیادی طور پر کچھ اختلافات ہیں جن کو پھر ہمارے دشمن جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً باتیں نکلتی رہتی ہیں کہ یہ فلاں کیس کے ساتھ پیچھے بھی ویسٹ کا ہاتھ تھا، فلاں کیس کے پیچھے بھی ویسٹ کا ہاتھ تھا، فلاں کیس کے پیچھے بھی ویسٹ کا ہاتھ تھا. صرف فرق یہ ہے کہ انڈیا کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہماری حکومتوں کو جرت ہو جاتی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ انڈیا کا ہاتھ تھا. اکثر وہ بھی نہیں ہوتی، انہیں اجازت نہیں ہوتی، یعنی بڑے حکمرانوں، بڑے آقاؤں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ انڈیا کا نام لیں. لیکن بہرحال کچھ حکومتیں جو ہیں وہ اتنی جرت کر لیتی ہیں کہ وہ انڈیا کا نام لے لیتی ہیں. لیکن کسی مسلمان ملک کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی اسالٹ ہو تو پھر تو ویسے بھی شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ یہ فلاں معاملہ جو ہے ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی ملک نے کیا ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کے عذاب کی صورت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ صورت ہے کہ 9/11 کے بعد افغانستان کے خلاف اور عراق کے خلاف کھلی جارحیت کی گئی، اور بہرحال قتل و خون کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا. اچھا، پھر اس کو مزید ہوا دینے کے لیے کچھ تو ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہمارے بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے قائد و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکی زندگی میں جس صبر کے ساتھ ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اسی صبر و تحمل کا ثبوت دیں، اور ری ایکشن میں ہم وائلنس سے ہاتھ روک کے رکھیں. اور کس کس بات کا رونا رویا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا مکی زندگی میں. اب ہمارے کچھ جو جدید دانشور ہیں اور کچھ ہمارے جدید دور کے نوجوان ہیں کہ جو دین کی بڑی قیمتی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اب یہ بنیاد بنا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کیا ہے صبر و تحمل کا، اور انہیں جواب میں گالی بھی نہیں دی، گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، تو ہمیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی وہ پھوٹ در پھوٹ، پھوٹ در پھوٹ، پھوٹ در پھوٹ مسلمانوں کے اندر ہے، اس کی بھی سزا ہمیں مل رہی ہے. جو کفار ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان کے دو حصے ہیں، جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں کہہ لیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو مغرب میں رہنے والے، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں مسلمان ہیں جن کا انٹریکشن ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ، تو عیسائیوں اور یہودیوں نے انہیں یہ چیز باور کرائی ہے کہ تمہارا قرآن جو ہے وہ تو ہمیں اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے، اہل کتاب کہتا ہے، اور تمہارے مولوی جو ہیں وہ ہمیں مشرک اور کافر کہتے ہیں. ہم کافر نہیں ہیں، ہم اہل کتاب ہیں. حالانکہ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ اہل کتاب کو بھی کافر کہتا ہے. ابھی میں نے جو آیت کوٹ کی، ان الذین کفروا، سورہ بینہ 30ویں پارے میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، تو وہ کافر ہیں. تو اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے، اس لیے کہ اہل کتاب جیسے مسلمانوں کے ساتھ سخت معاملہ ہے.
اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا جو الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ سخت ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, وحی کو مانتے ہیں, کتاب کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, دوزخ اور جنت کو مانتے ہیں, بعث بعد الموت کو مانتے ہیں. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی درجے میں مسلمانوں سے مشابہ ہوگا. اور خاص طور پر اہل کتاب میں سے بھی جو دو گروہ ہیں ان دونوں کا انجام مختلف ہونے والا ہے. اب جو سوشل میڈیا پر آپ سن رہے ہیں, جس طرح اوریا مقبول جان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اب اسرائیل کی ایکسپینشن کا پروگرام جو ہے وہ روب عمل آنے والا ہے, اور انہیں تو آج کی تاریخ انہوں نے تو بتائی تھی کہ جولائی کے شروع میں یہ وہ ہوگا. لیکن بہرحال جب آپ یہ میرا خطاب سن رہے ہوں گے جمعے کے روز, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت تک کیا کچھ ہو چکا ہوگا. لیکن بہرحال کئی شواہد ایسے ہیں, اوریا صاحب نے ذرا زیادہ شدت کا اظہار کیا ہے, لیکن بہت سے شواہد ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اب کوئی ایسی حرکت جو ہے وہ ہونے والی ہے. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دیکھتے ہیں, احادیث کو دیکھتے ہیں, فتن کے دور کی احادیث, تو اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر سخت دن آئیں گے, اور اہل کتاب جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایکسالٹ کریں گے. اور اس میں جو مین لیڈرز ہوں گے وہ یہودی ہوں گے. لیکن عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی منتظر ہے, اس لیے کہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مسیح آئے گا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام ہیں نا, مسیح اور عیسیٰ. عیسیٰ مسیح ابن مریم دو نام ہے نا ان کے, ابن مریم تیسرا کہہ لیں, وہ تو کنیت ہے ان کی, مریم کے بیٹے. تو ہم مسلمان اور عیسائی ہم تو تعین کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی تشریف آوری کے منتظر ہیں. صرف فرق کے ساتھ کہ عیسائیوں کے نزدیک وہ ایک دفعہ سولی چڑھ گئے معاذ اللہ, دفن ہوئے وہ فلسطین میں, اور پھر ان کی قبر پھٹی, اس سے زندہ ہوئے 3 دن کے بعد اور آسمانوں پر زندہ ہو کے چلے گئے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہی نہیں, ان کا انتقال ہوا ہی نہیں, وہ قتل ہوئے ہی نہیں. قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہودیوں کے جرائم کوٹ کرتے ہوئے سورہ نساء میں کہا گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ ہم نے بے شک اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم, مسیح ابن مریم کو قتل کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ تو انہوں نے ان کو سولی چڑھایا, نہ انہوں نے ان کو قتل کیا, بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا. اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ کنفیوژن کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی حواری ان کا جس نے ان کے بارے میں مخبری کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی, اور اسی نے نشانی بتائی تھی کہ جس شخص کو سب آقا کہہ کر بلا رہے ہوں گے وہی عیسیٰ ہوں گے. تو جب رومی سپاہی پکڑنے کے لیے آئے, آگے آگے ان کے وہ تھا کچھ فاصلے پر, تو جب وہ باقی حواریوں کے قریب پہنچا تو حواری انہیں حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس کی طرف, اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس کی طرف بڑھے, آقا کہتے ہوئے. تو وہی نشانی اس نے بتائی تھی, تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ یہی عیسیٰ ہے, تو انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا. لیکن یہودی کہتے کہ ہم نے چڑھا دیا, تو ان کا یہ ایک جرم ہے. اور قرب قیامت پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے, میں نے اس کہتا نا کہ وہ جو اللہ کے پیغمبروں, جن قوموں کی طرف اللہ کے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ہے. تو جب کسی شخص کو کسی قوم یا کسی شخص کی طرف تعین کے ساتھ اللہ کا رسول کہہ کر بھیج دیا جائے, اور وہ قوم یا وہ شخص اس کا انکار کرے, تو پھر اس کی بچت نہیں ہوتی. تو یہودیوں نے اپنے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا ہے, تو یہ ان کا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ججمنٹ پاس کر دی ہے کہ اب ان کی ایکسٹرمینیشن ہونی ہے, لیکن ججمنٹ ریزروڈ ہے. کب ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے, اور چونکہ وہ ایک معجزانہ شخصیت ہے اول روز سے,
ان کی پیدائش سے پہلے معجزات کا ظہور شروع ہوا، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن میں بولنا معجزہ، ان کا بڑی ینگ ایج میں سینیگاگ میں واز کہنا معجزہ بڑی اتھارٹی کے ساتھ، اور پھر ان کے وہ حسی معجزات، مردہ کو زندہ کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، پیدائشی نابینے کو بینا کرنا، یہ سب کچھ انہوں نے دکھائے۔ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے تو ایک معجزانہ طاقت کے ساتھ ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جدھر نظر دوڑائیں گے تو ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے۔ تو اس کی سٹیج سیٹ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اسرائیل کی ایکسپینشن ہو رہی ہے اور نئی آبادکاری وہاں پر ہو رہی ہے، اور وہ یہودی کہ جو پیدائشی یہودی نہیں ہیں، کنورٹڈ یہودی ہیں، وہ ایک کثیر تعداد میں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ان کو۔ انہی کے ساتھ پھر عیسائیوں میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، نیو کونس اور پروٹیسٹنٹس، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اپنے خیال میں انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، اس کی تیاری بھی مکمل ہے، اور اب شاید یہ دنوں کی بات ہو کہ مسجد اقصیٰ کو ڈیمولش کر دیا جائے کسی بہانے سے، اور پھر ایک جنگ ہے جو چھڑے گی، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ایگزیکیوٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ اب آپ یعنی کسی ایک بات پر یقین نہ کریں، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اٹل ہیں، لیکن ان میں تعین نہیں ہوتا، ڈیٹ نہیں بتائی ہوئی ہوتی، لیکن آپ حالات کا جائزہ لیں۔ اب تو حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے جاننے جو ہیں وہ ایک اعتبار سے کنفیوزنگ بھی ہو گئے ہیں، کہ جس کا جی چاہے وہ نیٹ پر جو مرضی پڑھا دے، اس سے انسان کنفیوز بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان تھوڑا سا بٹوین دا لائنز ریڈنگ کی عادت ڈالے، اور جو کچھ مختلف کارنر سے وہ سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس سب کو جمع کر کے کوئی کنکلوژن نکالے، تو بہرحال یہ کنکلوژن نکالنا اب مشکل نہیں ہے کہ اب وہ سارا سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے، اور کسی بھی وقت ہم کوئی خبر جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ بس ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے مسلمان، یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اور اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ بھی اسی سے ہے، اور یہ نیوکلیئر پاور بھی ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کریں، جیسے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اب وقت ہے کہ یہاں پر فائنینشل ایمرجنسی نافذ کی جائے، اور یہاں پر سود جو ہے اس کو بین کر دیا جائے، شاید یہیں سے آغاز ہو جائے، اور ہم اللہ کے دین کے قیام کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے آسانی پیدا کرے گا، اور کن کن حالات میں سے ہم گزریں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، we have no idea۔ اس میں سیرت النبی کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر آنے والا دن جو ہے اس سے ایک دن پہلے ہرگز پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کل کیا ہوگا، لیکن کل وہ کام ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی جان ماریں گے، کوشش کریں گے، جان و مال کی قربانیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا، اور انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ، اسلام کے دوبارہ غلبے کا کام اللہ نے چاہا تو پاکستان ہی سے شروع ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب جو لوگ گھروں میں سن رہے ہیں وہ جلدی سے سنت ادا کر لیں، اور پھر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی، اور پھر عربی خطبہ اور نماز ادا کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔